السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ بے شک رب تبارک و تعالی نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر عرش پر مقام کیا۔ محترم دوستو، ساتھیو، 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ 6 دن سے کیا مراد ہیں؟ 6 وجودات، 6 تجلیات، 6 خواہشات، 6 محلات، 6 منزلات، 6 سمجھ، 6 ایام میں کلمہ طیبہ ظہور پایا ہے، یعنی آدم صفی اللہ میں ان 6 دنوں میں کلمہ طیبہ کو ظہور کیا۔ محترم دوستو، اپنی جولاں گاہ کو زیر آسمان سمجھا تھا میں، اپنی جولاں گاہ کو زیر آسمان سمجھا تھا میں، آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں، آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں، بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم، بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم، ایک ردائے نیلگوں کو آسمان سمجھا تھا میں، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ محترم دوستو، کتاب اور سنت اور روایتوں سے دونوں عالم کی جو تخلیق، یعنی انسان کبیر اور عالم صغیر کی پیدائش نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا اس کائنات میں آفتاب و مہتاب سے لے کر ذرات خاک تک کوئی شے نور محمدی کے بغیر موجود نہیں ہے۔ چنانچہ زمین کی پیدائش نور سے ہے اور اس کی صورت مٹی ہے، انسان اس مٹی سے وجود میں آیا، مگر اس کی حیات و بقا اور تحفظ کے لیے 5 عناصر کی ترتیب وار مجذوبیت بھی لازمی ہے، کیونکہ
مٹی کی طرح باقی عناصر کی تخلیق کا مرجع و مرکز بھی نور محمدی ہے۔ ارباب حقیقت ان پانچوں عناصر کے مجسمے کو قالب کہتے ہیں۔ ان پانچ عناصر میں پانچ ارواح پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہر انسان و حیوان زندہ و بندہ ہے۔ جب ان پانچ روحوں کو عالم کبیر میں تصور کیا جاتا ہے تو وہ پانچ قوتوں سے موسوم کی جاتی ہیں۔ ارباب حقیقت بیان فرماتے ہیں ازل یعنی یوم ازل اول کا نام ہے جو 70,000 سالہ شمسی کے برابر ہے۔ روز ازل اول یوم ازل کا نام ہے جو 70,000 سالہ شمسی کے برابر ہے۔ ذات کے لطیف ارادے سے نور جوش میں آیا تو اے دن نمودار ہوئے، جس سے دو تن یعنی موت اور حیات ظاہر ہوئے۔ دو تن کی لطافت سے دو قطرہ کن اور فیکن ظاہر ہوئے جن کو ارادہ ذات کہا جاتا ہے۔ ان چار تنوں سے دو بے نکات کلمات یعنی 6 حروف وجود پذیر ہوئے جو قلب حقیقی میں سما گئے۔ نمبر 1 لا نفس یعنی فعل۔ نمبر 2 الہ دل یعنی خطرہ۔ نمبر 3 الا اللہ روح یعنی ارادہ۔ نمبر 4 محمد سر یعنی عرفان۔ نمبر 5 رسول نور یعنی پہچانت۔ نمبر 6 اللہ ذات یعنی عشق و غیب کو کہتے ہیں۔ ذات سے نور، نور سے سر، سر سے روح، روح سے دل اور دل سے نفس پیدا کیا۔ ان 6 دیدار یعنی تجلیات سے ازل کا ظہور ہوا۔ بروز ازل یوم و شب کی گردش سے دھواں پیدا ہوا اور دھواں کے ٹھہراؤ سے پانی پیدا ہوا جو حالت قاعدہ میں ہے۔ حالت قاعدہ میں ہے۔ دھواں اور پانی کے وصال سے کف پیدا ہوا جو حالت سجدہ میں ہے، اور کف اور دھواں کے فراق سے خاک پیدا ہوئی جو حالت سلام یعنی عاجزی و انکساری کی حالت میں ہے۔ المختصر یوم و شب کی گردش اور وصال سے آگ پیدا ہوئی، آگ سے ہوا، ہوا سے پانی اور پانی سے خاک وجود میں آئی، اور انسانی وجود میں اس کی مثال یوں فرمائی گئی ہے۔ وجود انسانی میں مٹی سے گوشت کو پوست اور ہڈیاں وغیرہ، پانی سے خون اور ہوا سے افعال آمد و رفت، اور آگ سے جان و بخار وغیرہ وجود میں آئے، اور نور سے چاروں عناصر بنے، پھر بھی نور ہی نور باقی ہوا۔ 5 عناصر کی خاصیت یہ ہے: مٹی سے عاجزی، پانی سے روانی، ہوا سے عقل، آگ سے بھوک، ہر خاصیت میں نور کی جلوہ گری ہوئی تاکہ وہ قائم رہے۔ 5 عناصر کے کمالات: مٹی سے حرص و ہوس، پانی سے جستجو و آرزو، ہوا سے عمر و حیات، آگ سے شہوت و لذت پائی گئی، اور ہر کمال میں نور کی جلوہ گری رہی اور نور ہی باقی رہا۔ 5 عناصر کے افعال یہ ہیں: 5 عناصر کے افعال یہ ہیں: مٹی سے غفلت و سکوت، پانی سے
رحم و تحمل، ہوا سے عقل و شعور، آگ سے غصہ و غضب جتائے گئے، اور ہر فعل میں نور ہی نور کار فرما رہا، پھر بھی نور ہی باقی رہا۔ کھو نہ جا اس شام و سحر میں اے صاحب ہوش، کھو نہ جا اس شام و سحر میں اے صاحب ہوش، ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردہ ہے نہ دوش، کس کو معلوم ہے ہنگامہ فردہ کا مقام، کس کو معلوم ہے ہنگامہ فردہ کا مقام، مسجد و مکتب و مئے خانے ہیں مدت سے خاموش۔ محترم سامعین اور دوست، اہل عرفان 6 دنوں کو تجلیات یعنی 6 اجالوں کے طور پر پیش کر کے ان 6 دنوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ 6 دن اس وقت بھی تھے جب نظام شمسی یعنی چاند اور سورج کا وجود اور ان کی گردش، غروب و طلوع کا کوئی قاعدہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ یہ 6 دن ارادہ ذات میں 6 دیدار ہیں۔ نمبر 1 نفس، نمبر 2 دل، نمبر 3 روح، نمبر 4 سر، نمبر 5 نور، نمبر 6 ذات۔ ان 6 تجلیات کے 6 محل ہیں، 6 تجلیات کے 6 محل ہیں: ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت، سیاہوت، اور ان 6 محلات کے 6 وجود قرار پائے گئے ہیں: واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتع الوجود، ممتنع الوجود، عارف الوجود، شاہد الوجود اور وحدت الوجود۔ ان 6 وجود میں 6 عالموں کی تعمیر ہوئی: عالم حیوان، عالم جن، عالم ملک، عالم لطیف، عالم کثیف، عالم ہست۔ ان 6 عالم کے 6 لباس ہیں: لباس شریعت، لباس طریقت، لباس حقیقت، لباس معرفت، لباس وصلت اور لباس وحدت۔ ان 6 وجود کی 6 راہیں، 6 راستے ہیں: مراقبہ، مجاہدہ، معائنہ، مکاشفہ، مشاہدہ، محاسبہ۔ ان 6 دنوں میں کل کائنات کی تخلیق و تعمیر کے لیے لازمی تھا کہ عناصر کا وجود برپا ہو۔ چنانچہ 4 عناصر ظاہری اور 1 تخلیقی اور 5 عناصروں کے علاوہ 1 عناصر خفی یعنی خالی بھی وجود میں آیا۔ ان 6 عناصروں سے انسان اور دونوں عالم کا وجود پیدا ہوا اور قائم ہوا۔ محترم دوستو، 4 عناصر ظاہری اور 1 تخلیقی اور 5 عناصروں کے علاوہ 1 عناصر خفی یعنی خالی بھی وجود میں آیا۔ عناصر خالی کے 7 صفات ہیں: نمبر 1 دیکھنا، نمبر 2 سننا، نمبر 3 بولنا، نمبر 4 ارادہ کرنا، نمبر 5 جاننا، نمبر 6 زندہ رہنا، نمبر 7 قدرت پانا۔ اور عناصر نور کے 5 صفات ہیں: ڈر، مہر، غصہ، تجلی، قوت۔ عناصر آگ کے 5 صفات ہیں: بھوک، پیاس، نیند، چستی، مستی۔ عناصر ہوا کے 5 صفات ہیں: پھلنا، پھولنا، چلنا، ہلنا، جمائی لینا۔ عناصر پانی کے 5 صفات ہیں: پیشاب، پسینہ، بلغم، بھیجا، منی۔ عناصر مٹی کے 5 صفات ہیں: بال، کھال، رگیں، گوشت، ہڈی۔ محترم دوستو، مٹی کا مزہ میٹھا، رنگ پیلا، مرض پھوڑا اور بدن ناسوتی ہے۔ پانی کا مزہ کھارا،
رنگ لال، مرض سردی اور بدن ملکوتی ہے۔ آگ کا مزہ تیز، رنگ کالا، مرض تپ و حرارت اور بدن جبروتی ہے۔ ہوا کا مزہ کھٹا، رنگ ہرا، مرض زکام اور بدن لاہوتی ہے۔ نور کا مزہ کڑوا، رنگ سفید، مرض بے مرض اور بدن سیاہوتی ہے۔ خالی کا مزہ بے مزہ، رنگ بے رنگ، مرض بے مرض، بدن باہوتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ محترم دوست، ہر عناصر کا تول اور خطرات بھی مقرر ہیں۔ مٹی کے برابر پانی، پانی کے برابر آگ، آگ کے برابر ہوا، ہوا کے برابر نور، نور کے برابر گنج مخفی، خاص الخاص قائم بخود خالی ہے۔ یہی ترتیب دونوں عالم کی یعنی حضرت انسان اور عالم کبیر کے وجود کے بقا کے لیے لازمی ہے۔ اس ترتیب کے بغیر حیات در مکان و زمان ممکن نہیں ہے، اور اس ترتیب میں ترمیم و تبدیلی باعث مرض اور اس ترتیب کی بگاڑ موت ہے۔ زندگی دراصل عناصر میں ظہور ترتیب ہے، یا اس پردہ زنگاری میں ایک حقیقت معشوق بن کر چھپی ہوئی ہے۔ اس طرح موت زندگی کے خاتمے کا سبب اور نام نہیں۔ عارفین کرام کے نزدیک موت بھی زندگی کا ایک وقفہ اور ایک لذت ہی ہے۔ چرخ کوكب یہ سلیقہ ہے ستم گاری میں، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ محترم دوستو، عناصر کا ظہور ترتیب اگر عالم محسوسات اور حواس خمسہ تک ہی محدود اور مقید رہ جائے تو پیدائش سے موت تک زندگی ایک وقفہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کوتاہ علم پست ذہن لوگوں سے یوں قرآن کریم خطاب فرماتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کو ظاہر کو جانتے ہیں۔ ذالک مبلغہم من العلم، پس یہاں تک پہنچ ہے ان کے علم میں۔ اور بعضوں نے یہ جان رکھا ہے بچپن کے کھیل کود اور بڑھاپے کے مابین ایک چھوٹے سے وقفے کے ہوش و شعور کا نام زندگی ہے، مگر اہل عرفان زندگی کے اس تصور کو انسان نما حیوان کی زندگی تصور کرتے ہیں۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ دل رکھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے، وہ آنکھیں رکھتے ہیں پر نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہیں مگر نہیں سنتے، وہ حیوانوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ سورۃ الاعراف۔ محترم دوستو، ایسے انسان نما حیوان کو جو اپنی حقیقت سے بے خبر ہے، اپنی ذات سے غافل ہے، اسے خالق کائنات زندہ ہی نہیں سمجھتا۔ اگر وہ زندہ بھی ہے تو اس کو مردہ ہی کہا جائے گا، کیونکہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو۔ اس کے برعکس اہل ایمان کی زندگی اور تصور حیات کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے، کچھ نہیں بس ہمارا جینا ہے دنیا کا، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہلاک نہیں ہوتے مگر صرف زمانے سے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے دوستو۔ محترم سامعین، علم الیقین پیر کامل سے حاصل ہوتا ہے
یہ وہم و گمان و قیاس و خیال آرائی کو کھونے کے بعد مرید صادق کو شک و شہبات سے ہٹا کر درجہ علم الیقین تک پہنچاتا ہے۔ اسی علم الیقین کے ذریعے ریاضت، وجود اور معرفت الہی کی راہیں کھلتی ہیں۔ یہ او یقین ہے جو ہر لمحہ جستجوئے یار اور طلب دیدار کی طرف طالب کو مائل کر دیتا ہے۔ مضغہ دل علم الیقین کا مرکز ہے۔ محترم دوستو، جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، آج جو رسالہ پانچ عناصر اور 25 صفات کے اوپر جو بیان کیا گیا ہے، ان 5 عناصر اور 25 صفات کے اوپر بیٹھ کر غور و فکر کریں اور اس کے معاملے میں لوگوں سے جو جانکاری رکھتے ہیں، جو اہل سلسلے والے ہیں، ان سے ہر ہمیشہ گفتگو کرتے رہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کلمہ سمجھنے میں یہ 5 عناصر اور 25 جو گن ہیں یہ ہمارے برزخ آدم کے اندر موجود ہیں۔ اس کی سمجھ حاصل ہونے کے بعد ہمیں کلمہ طیبہ کی صحیح تعلیم اور صحیح رہنمائی نصیب ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو اس کلمے کی منشا کے مطابق اس کلمے کے مطالب مقاصد کو آپ تک صحیح پہنچانے کی مجھے ہدایت عطا فرمائے، اور میرے عمر میں اور آپ لوگوں کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ عمر درازی عطا فرمائے اور ہماری صحتوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔